बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तान मोहतरम, पिछली वीडियो के अंदर हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस आयत करीमा पर बात का आगाज़ कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा जुज़ इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे मुझसे मेरी ही ये दुआ कर कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इस हिस्से पर आयत करीमा के इस हिस्से पर हम आज बात करेंगे कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। बड़ी काबिल तवज्जो बात यह है कि बंदा तो अकेला खड़ा है अल्लाह की बारगाह में, नमाज में, इबादत में, या इबादत कह रहा है कि मैं इबादत करता हूँ, तो वो बंदा एक है, अकेला है। तो फिर ये क्यों कहा गया कि ऐ मेरे बंदे कह हम तेरी ही इबादत करते हैं। हम का लफ्ज़ जो है वो क्यों इस्तेमाल किया गया, इसकी वजह ये है, बहुत सारी वजूहात मुफस्सिरीन किराम ने लिखी हैं, लेकिन चंद एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सबसे अगर बंदा कहता है मैं करता हूँ तो उसके अंदर बंदे की इनफरादियत शो होती है, अपनी ज़ात को वो आगे रखता है। और अगर वो कहता है कि हम करते हैं तो फिर वो अपनी ज़ात को दूसरों के साथ मिक्सअप कर देता है, मिला देता है, जिससे उसकी अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत की जो ख़ास पहचान वो आगे रखता है, अकेला होकर वो ख़त्म हो जाती है। उसकी पहचान दूसरों के साथ मिलकर जम हो जाती है और उसके अंदर जो मुतकब्बिराना अल्फाज और अज़हार है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए एक बात तो ये कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता है कि मेरे बंदे मेरी बारगाह में आते हुए कभी भी तकब्बर और गुरूर को साथ लेकर नहीं आना, और ये अपने अंदर से निकाल कर आना है। और मेरी बारगाह में जब भी आओ झुक कर और इनकिसारी के साथ और आजिज़ी के साथ आना है। और दूसरी बात जो इसके अंदर दूसरी वजह जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि बंदे की अपनी एक बंदे की इबादत के अंदर नुक्स होता है, कमी होती है, और जो इबादत का हक है वो अकेला बंदा अदा नहीं करता। लेकिन जब दूसरों के साथ मिलकर करता है तो उसकी इबादत के अंदर जो कमी बेशी होती है वो हो सकता है कि दूसरों की इबादत के अंदर ना हो, और दूसरों की इबादत अच्छी हो, कामिल हो, और उसकी अपनी इबादत कामिल ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर सूरत में अपने बंदे की इबादत को कबूल फरमाना चाहता है, इसलिए फरमाता है कि मेरे बंदे अपनी इबादत की बात न कर, बल्कि दूसरों के साथ मिलाकर वो मुकर्रबीन बारगाह इलाही, वो अल्लाह के महबूबीन जिनको इबादत करना आती है, जिनकी इबादत अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाता, उस तरह उनके साथ अपनी इबादत को मिलाकर मेरी बारगाह में शाम पेश कर, तो तेरी इबादत भी उनके सदक़े से कबूल होगी। और मैं अपने मकबूलीन की और अपने महबूबीन की इबादत को कभी रद्द नहीं करता, तो मैं उनके साथ जब मिलाकर तेरी इबादत भी, तेरी बंदगी भी आएगी तो फिर वो भी कबूल होगी। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत की कबूलियत का और इबादत की बुलंदी का और इबादत को अपने ज़्यादा पसंद करने का जो तरीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है वो इज्तिमाइयत है। जैसे कि नमाज के बारे में हवाले से आता है ना कि अगर आप अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका अजर एक नमाज का है, और अगर आप अपने महल्ले की मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तो उसका अजर ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप अपनी मरकज़ी मस्जिद में, अपने गांव की या अपने शहर की या अपने मोहल्ले की मरकज़ी मस्जिद में
نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ شہر کی جامع مسجد میں، بڑی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا اجر اس ایک نماز کے بدلے میں آپ کو 50,000 نمازوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہی نماز اگر آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی 50,000 نمازیں، اور اگر آپ مسجد حرام میں نماز ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی ایک نماز کا اجر اللہ رب العزت 1,00,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اس چیز پر غور کیا جائے تو ان مسجدوں کی اہمیت تو، فضیلت تو اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر ایک بہت بڑی وجہ درجے عبادت کا زیادہ پسند کیا جانا اور درجے اس کا ثواب اور اس کا اجر بڑھایا جانا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ایک تھے، آپ مسجد میں گئے تو لوگ زیادہ آ گئے، آپ بڑی مسجد میں گئے تو لوگ اور زیادہ آ گئے، آپ اس سے بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں چلے گئے تو لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ یعنی جوں لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو آپ کا اجر اور ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرمایا میرے بندے یہ فرق ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سب کے ساتھ ملا کر اپنی عبادت کی بات کر۔ اور اس سے ایک جو میسج ہمیں، ایک پیغام جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہوں گے اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اسی طرح جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی تم میں سے، یہاں پر بھی اجتماعیت کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ تم اے میرے بندے تو ایسا کر کہ تو دعوت، خیر کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے لوگوں کو منع کر۔ یہ صرف ایک بندے کو انڈیویژولی حکم نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کو حکم ہے کہ تم ایک جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ اور وہ جماعت یہ کام کرے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو حق کی جماعت جتنی بڑی ہوگی اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا چاہیے۔ جس کا کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو بات تو سچی کر رہی ہیں، حق کی بات کر رہی ہیں، مگر ان کی اپروچ کچھ ولیجز تک، کچھ شہروں تک ہے یا ایک ملک تک ہے، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کی اپروچ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے، وہ سینکڑوں ممالک تک گئی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس جماعت کے اندر شامل ہو کر دین کے لیے، احیاء اسلام کے لیے محنت کریں گے، ایفرٹ کریں گے، تو آپ کی جو ایفرٹ ہے، جو آپ کی محنت ہے، اس کو اللہ رب العزت کئی گنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ کیا میسج ملتا ہے کہ جب اجتماعیت کی اللہ رب العزت بات فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو حق کی دعوت دینے والی، دین کی دعوت کا کام کرنے والی سب سے بڑی جماعت ہے، ہمیں اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور جب جماعت کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر وہاں پر انفرادیت نہیں دکھانی بلکہ اجتماعیت دکھانی ہے۔ اپنی ذات کے لیے شامل نہیں ہونا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، مالک کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا ہے، اور دین کی دعوت کے لیے شامل ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایاک نعبد کا جو میسیج اور جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں مل کر، دوسروں کے ساتھ مل کر اجتماعی ایفرٹ کرنا چاہیے ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر، تاکہ امت مسلمہ کو فرقوں میں، یہاں یہ بھی میسیج ہے کہ فرقوں سے، گروہوں سے، مسلکیت سے بلند ہو کر آگے امت کے دریا میں اور امت کے سمندر کے اندر غوطہ ہونا چاہیے، امت کی اجتماعیت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو یہ اس کا اجر، اس کا انعام، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس کی نسبت کہ اگر آپ اکیلے محنت کر رہے ہیں۔
تو اس میں کے اندر یہ بھی میسج اور پیغام ہے کہ اپنے فرقوں سے، اپنی گروہیت سے، اپنے مسالک سے نکل کر امت کے اندر شامل ہو جاؤ اور امت بن کر یکجان ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ، اور بڑے اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ رب العزت اس کے نتائج اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی تمہیں اجتماعی طور پر کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ اور یہ بھی میسج ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اوپر پھر سے اسلام کا غلبہ ہو جائے، اسلام غالب آ جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر اکیلے اپنے مرضی کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو تم کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ منزل کو پانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر، اپنی انڈیویجویلٹی، اپنی انفرادیت کو بلا کر اجتماعیت میں آ جائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے نظریات اور سوچوں کو قربان کریں اور بڑی کاز کے لیے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور ایک پلیٹ فارم کون سا ہونا چاہیے؟ وہی جس کی اپروچ زیادہ ہے، جس کی طاقت زیادہ ہے، جس کی قوت زیادہ ہے، جس کا ویژن بہت بڑا ہے، جس کی سوچ وسیع ہے، اور جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اپنی چھوٹی چھوٹی 1.5 اینٹ کی جو مسجد ہے اس پر ضد نہ کرو، اس پر اڑے نہ رہو، بلکہ اجتماعیت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔